السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری عزیزات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی محفل میں بٹھایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 تلاوت کی ہے اور یہ ہمارا 13واں رکوع چل رہا ہے۔ آپ سب لوگ اپنے مصحف کو کھول لیجئے گا۔ چلیے بھائی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز ناراضی ہوں گے آپ سے یہود اور نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ ان سے امید منقطع کر لیجئے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے امید لگا بیٹھتے ہیں اور وہ بات پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو ایکسپیکٹ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یہود اور نصرانی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی بھی پیروی کر لیں گے، ان کے طریقوں پر بھی چل جائیں گے، تب بھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا۔ اس سے زیادہ کی خواہش اگر اپنے دل میں پالیں گے تو کسی عجلت پسندی میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے بتلایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اس کے علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، اگر بالفرض محال آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو بھائی کچھ لو، کچھ دو کا معاملہ کر لو، کچھ ان کے بات مان لو یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، کچھ اپنی بات منوا لو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے، اور اب مدینے میں یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کیا کہتے ہیں، مکہ والے لوگ جو تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، پیشکش رکھی گئی تھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھو بھائی آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کرو، آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کا کہا مانیں گے۔ تو اس طرح کی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خاندان میں چاہیں گے، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں گے، ہم آپ کا نکاح کرانے کو تیار ہیں۔ آپ اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو مطلب یعنی سرداری وغیرہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ لا الہ کی جو دعوت لے کر آئے ہو، اس طرح یہ دعوت نہ دیا کرو، آپ یہ کلمہ نہ پڑھا کرو، آپ لوگوں کو نہ بتایا کرو اس چیز کے بارے میں۔ تو اس طرح کی پیشکش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔
کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرا۔ تو اب یہ یہودی جو تھے نا، وہ بھی مدینے میں یہودی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، تو اس پر متنبع کیا جا رہا ہے، ان آیات میں تنبیہ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے نبی، آپ سے یہود اور نصرانی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، آپ یعنی کہ ان کی ملت کی بھی پیروی کر لیں گے، ان کے دین پر بھی چل جائیں گے، تب بھی ان کے اندر ایک جیلسی ہے، وہ رہے گی، یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور کہہ دیجئے بس ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ نے اگر اپنی خواہشات کی پیروی کر لی، آپ نے اگر اپنے دل کا کہا مان لیا، حالانکہ سب کچھ آپ حقیقت کو جان چکے ہیں، سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اگر آپ نے پھر بھی اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ حمایتی، معاذ اللہ۔ اس طرح کی بات، اب اصل میں یہ بات حق کی تلوار بالکل اوریاں ہے۔ کیا اوریاں ہے کہ اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو جائے اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ ہو جائے۔ اللہ کے اصول اور جو قوانین ہیں میری پیاری، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ اللہ نے جو اصول بنا دیے ہیں، اللہ کے جو قانون ہیں، ان میں کبھی آپ تغیر نہ پائیں گی، کبھی تبدیلی نہ پائیں گی۔ اس ضمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے قرآن میں کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز نہ ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ نے جو اصول بنا دیے ہیں، تو آپ اس کو چینج ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کی شریعت ایسی نہیں ہے کہ بھئی یہاں کمپرومائز کر لیا جائے، یہودیوں کی بات مان لی جائے، جی نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی ہی بات مانی جائے گی، کیونکہ ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے ساری ہدایت، جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ جانتی ہیں عزیزات تلاوت کا اصل حق کیا ہے؟ ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو ہے قرآن نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، بڑا جامع لفظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تلا یتلو کا معنی پڑھنا ہے۔ تلا یتلو کے معنی کیا ہے بہنوں؟ پڑھنے کے ہیں، اور تلا یتلو کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے بھی ہے، جو فالو، تو کسی کو اس کو بھی کہتے ہیں تلا یتلو، اسی سے بنا ہے تلاوتن، ٹھیک ہے۔ تو سورہ شمس کی پہلی 2 آیات آتی ہیں، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کے متن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ٹیکسٹ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے قرآن پاک کو پڑھنے میں، تو ماہر نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی انگلی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کا اصل حق تو یہ ہوگا کہ آپ اس کتاب کو فالو کریں، اس کو اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں جب ہم قرآن ہمارا پورا ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ اس میں کیا ہے کہ اور اسے اے میرے پروردگار، یہ جو میرا قرآن پورا ہوا ہے اسے میرے لیے کیا بنا دے؟ امام بنا دے، روشنی اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام اس وقت بنائے گا عزیزات جب ہم فیصلہ کریں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ یہ جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ کتاب کس کو ملی ہے؟ کتاب تو ہمیں ملی ہے، قرآن پاک ملا ہے، اور مطلب اہل کتاب، حامل کتاب کون کون ہیں؟ یہ بھی ہیں سارے یہود اور نصرانی۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جس کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھیں قرآن مجید کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اگر ہم اس کے حقوق پورا کر رہے ہیں تو ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، تیسرا حق ہے قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اور اس کو دیکھا جائے، اس کے معنی مفہوم کو سیکھا جائے، چوتھا حق ہے پھر اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق ہے پھر اس کو پہنچانے کی فکر میں لگا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی تو ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، یہی تو ہیں پھر ایمان والے۔ اور جو نہ تلاوت کا حق ادا کرے اور نہ کتاب کی پیروی کرے اور نہ اس قرآن کا پوری طرح سے حق ادا کرے، لیکن وہ دعویٰ کرے کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیسا دعویٰ ہے پھر؟ یہ جھوٹا ہے۔ اگر ہم لوگ کہتے ہیں زبان سے کہ ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر، لیکن اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، نہ ہم اس کو جان رہے ہیں، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس جی اس کے رسم الخط، اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ پڑھے جا رہے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے، تجوید سے اسے ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، پہنچانے کی فکر نہیں ہے، تو پھر ہمارا دعویٰ اس کتاب پر جھوٹا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، بڑی مطلب رلا دینے والی حدیث ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے، جس بہن نے، جس بندی نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کی حرام کردہ چیزوں پر اپنے لیے، قرآن کی حرام کردہ چیزیں اپنے لیے حلال کر لیں، تو پھر ایسے شخص کا کیا ایمان ہے قرآن پر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن جس کو حرام کہہ رہا ہے اس کو ہم اپنے لیے حلال کر رہے ہیں، جس کو قرآن حلال کہہ رہا ہے اس کو ہم اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، تو یہ ایمان ہے؟ ذرا ٹیسٹ لے کر دیکھ لیجئے۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم بار بار اپنا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ قرآن کی حرام کردہ چیز ہمارے اوپر حلال کیوں ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے تو ہم نے اپنے اوپر حلال کیوں کیے ہوا ہے؟ اور اس کی مثال بہت ساری مل جاتی ہیں۔ سود ہے، ہم سود دیکھیے حرام ہے، قرآن نے حرام کر دیا ہے سود کا لینا، سود کا دینا، سود کے کسی بھی معاملات میں پڑنا، لین دین کرنا، یہ سب ہمارے لیے حرام ہے، لیکن ہم نے اپنے اوپر حلال کیا ہوا ہے، ہم خوب جڑے ہوئے ہیں اس چیزوں سے۔ پردہ نہ کرنا ہمارے لیے حرام ہے اور پردہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، تو حرام کردہ چیز کو ہم نے اپنے اوپر حلال کیے ہوئے، اور پھر کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہم نے قرآن کو صرف اس کا متن پڑھنے کے لیے، اس کی کتاب کی پیروی عزیزات بہت ضروری ہے کہ اسی کے مطابق ہم لوگوں کی زندگی گزرے۔ آگے جو آیت ہے نا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا، یعنی جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالے گا، قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حرام نہیں سمجھے گا، قرآن کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھے گا، یعنی پھر وہ اس کا کفر کر رہا ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے، یہی لوگ ہیں نقصان میں رہنے والے۔ نقصان، بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ آیت جو اب یہ نا یہاں پر یہود کے ساتھ اس سلسلہ کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ جو بات ہماری اب یہ یہود کے ساتھ چل رہی تھی 10 رکوع اور یہ 15واں رکوع کے 2 آیات جو ہیں، ابھی 2 آیات اور آئیں گی، تو یہ اب نہیں ہمارا یہاں پر یہود کے ساتھ جو کلام ہو رہا تھا وہ سارا یہاں پر اختتام ہو جائے گا۔ تو اب یہ رکوع کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ 5ویں رکوع سے شروع ہوئی تھی بات، اب آ کر یہ 15ویں رکوع پر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ
یہاں سے نا یہود کی بس اب یہ دو باتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے آپ یہ چیز بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ 14واں رکوع ہے، 14ویں رکوع کا یہاں پر یہ بات یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ جو دو آیت آ رہی ہیں اب آگے جو آ رہی ہیں، یہ دو آیتیں بالکل سیم ایسی چھٹے رکوع میں گزر چکی ہیں جو ہم نے پڑھی تھی، بس تھوڑا سا لفظ کی تبدیلی ہے اس کے ساتھ، لیکن جو پہلی آیت ہے وہ تو بالکل ایز اٹ از ایسی ہی آ رہی ہے. تو وہ دو آیتیں اب یہاں آ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا اپنے مصحف میں، دیکھیے آیت نمبر 122. یہ آیت ہم نے پڑھی تھی. پھر یہود کو بتایا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت ہم نے پڑھی تھی چھٹے رکوع میں، جہاں سے چھٹے رکوع کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی جی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا. اب یہ آیت پھر دوبارہ سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بنی اسرائیل. کیا پڑھا تھا بہنوں؟ بنی اسرائیل. تو ہم مطلب یہاں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب. بنی بولتے ہیں اولاد کو، اسرائیل کا نام دوسرا یعقوب بھی ہے، کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر، تمام جہان والوں پر. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اولاد یعقوب کو فضیلت دی. یہ آیت بعینہ ان الفاظ میں چھٹے رکوع کے آغاز میں آ چکی ہے. آیت نمبر 47 تھی. دوسری آیت بھی جوں کی تو آ رہی ہے، صرف الفاظ کی تھوڑی سی ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. عبارت کی شروع اور آخر والی میں بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے وہاں بریکٹ کھلا تھا، یہ سمجھیے جتنی بات ہو رہی تھی وہاں بریکٹ کھلا تھا اور یہاں آ کر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے. تو بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ اب جو یہ بات ہو رہی تھی، اب جو اگلی آیت آ رہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان، نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، بروز قیامت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وہاں جو الفاظ آئے تھے وہاں پہلے کیا آئے تھے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اسے کوئی سفارش ہی فائدہ دے سکے گی. یہاں عدل پہلے اور شفاعت بعد میں ہے، وہاں پہلے شفاعت پہلے تھا اور عدل بعد میں آیا تھا، بس یہی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. یہ ٹکڑا بھی بالکل جوں کا تو ہی ہے جس پر جیسے کہ پہلے رکوع میں گزر چکا ہے، چھٹے رکوع کی دوسری آیت جہاں ختم ہو رہی تھی بالکل سیم ایسی کا ایسی ہے. تو یہاں آپ کو پھر سے خبردار کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو بھی، اور مطلب قرآن ہمارے لیے بات چل رہی تھی بنی اسرائیل سے تعویل عام اور تعویل خاص کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے بھی مخاطب ہیں اور خاص لوگ، یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہود سے ہو رہی ہے، اور تعویل عام سے مطلب تمام دنیا سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں کہ دیکھیں ہم نے فضیلت دی ان کو تمام جہان والوں پر. اور اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آنے والی نہ ہوگی، کوئی مدد ہمیں نہیں ملے گی، کوئی فدیہ وغیرہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہماری کچھ لے دے کر جان چھوٹ جائے، کچھ بھی تو نہیں، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی مدد مل سکے گی. تو عزیزات، اپنے اعمال آپ سب نے اپنے آپ تیار کرنے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جانے والا. سب دنیا میں سب ہمارے ساتھ ہیں لیکن سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. کل بروز قیامت ہم تنہا ہوں گے اور اپنا حساب اللہ رب العزت کے سامنے دے رہے ہوں گے. کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہمیں مدد نہیں ملے گی. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، کہ ہم اپنے اللہ رب العزت سے اپنا کیا کہتے ہیں تعلق
اچھے سے بنا لیں، اچھے سے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں، نہیں تو سچ میں ہمارے ساتھ ہماری کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن بالکل سورج سوا نیزے کے فاصلے پر آیا ہوا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا فیصلہ کریں گے، حق اور باطل الگ ہو جائے گا، مجرم اور مومن الگ ہو جائیں گے، سب الگ کر دیے جائیں گے۔ آج ہم سب ایک ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، اس دن کوئی ذرا کام نہ آئے گا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، کچھ بھی تو نہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، کیونکہ زندگی عزیزات یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تو موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں بہترین اعمال ہمارے پاس لے کر کون آتا ہے، کون ہمارے پاس بہترین اعمال لے کر آتا ہے۔ تو اپنی تیاریاں کریں، یہ ایسی تیاری ہے جس کے لیے ہمیں پہلے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ موت کہہ کر نہیں آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی اور لے کر چلی جائے گی۔ تو یہاں بالکل صاف بتا دیا گیا ہے کوئی نہیں کام آئے گا۔ اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن قیامت کے دن۔ تو آپ لوگ پہلے سے ہی تیاری کریں، کچھ نہیں پتا میری عزیزات کوئی ہمارے لیے کیا پڑے گا، کوئی ہمارے لیے کیا کرے گا، دنیا کی زندگی میں کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے، ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں گے آپ؟ بس اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور اپنے عمل میں نا اخلاص پیدا کیجئے کہ جو بھی کچھ میں نے کرنا ہے اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے، دنیا دکھاوے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نا قبول فرمائے بس۔ جی اگلی آیت دیکھیے، اب یہ ہمارا 14واں رکوع ہے، اس سپارے کے اندر 16 رکوع ہیں، تو اب یہ ہمارا 14واں رکوع شروع ہو گیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں ذکر آ رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں پر یہ چیز اچھے سے نوٹ کر لیجئے گا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 18 رکوع میں روئے سخن مجموعی طور پر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی جانب تھا۔ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب تک جتنے بھی ہیں پڑھا ہے ہم نے ابتدائی 18 رکوع میں، ٹھیک ہے۔ ابتدائی 4 رکوع اگرچہ دیکھا جائے تو عمومی نوعیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں سے بھی یہود کی طرف روئے سخن کے اشارے موجود ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے 15ویں رکوع کی شروع تک یعنی ابتدائی 2 آیات، ان 10 رکوع میں ساری گفتگو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل سے ہی ہے، الا یہ کہ ایک جگہ اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے اور کچھ مشرکین مکہ کا بھی اس کے اندر ذکر آ گیا ہے۔ اب ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا سا کہ حضرت ابراہیم کی جو نسل سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخیں ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر آپ ایک مرتبہ اس کو جاننے کی کوشش کریے، ذہن میں بٹھائیے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور دوسرے کون تھے؟ اسحاق۔ تو ان کی یہ سمجھیے کہ 2 نسلیں ہیں، ایک بنی اسماعیل اور اسحاق کی نسل بنی ہے بنی اسرائیل، 2 شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ حضرت ہاجرہ تھیں، تو حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا جو بڑے تھے، جبکہ دوسری بیوی جو تھیں وہ حضرت سارہ تھیں، ان کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے ان کا نام جو تھا وہ یعقوب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، یعنی ایسا سمجھیے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے دیے، وہ کیا کہلائے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کیا کرا، 12 قبیلے ان کے ہونے کی وجہ سے وجود میں آ گئے۔ جب 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو دیے تو 12 قبیلے وجود میں آ گئے۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے کہاں آباد کیا تھا؟ ہم سیرہ کی بک میں بھی پڑھ چکے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس، اور ایسی جگہ آباد کیا تھا جو وادی غیر ذی زرع میں آباد تھی، یعنی کہ وادی غیر ذی زرع سے مطلب یہ جہاں کوئی زراعت وغیرہ نہیں تھی، ایسی جگہ انہیں آباد کیا تھا۔ پھر جن سے ایک نسل بنی اسماعیل چل گئی، ایک نسل بنی اسماعیل چلی۔ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت حضرت اسماعیل کو ملی، اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، نبوت ملی، لیکن اس کے بعد تقریباً، نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو، یہ بار بار تذکرہ آتا رہے گا کہ اس کے بعد جب نبوت کس کو مل گئی؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 3000 سال کا فصل ہے کہ اس شاخ میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ 3000 سال تک بہنوں کوئی نبی نہیں آیا۔ کس شاخ میں؟ بنی اسماعیل میں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، دوسری شاخ کون سی چلی؟ پھر نبوت کا سلسلہ دوسری شاخ میں چلا۔ دوسری شاخ میں کون تھے؟ حضرت اسحاق، دوسرے بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم کے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے دیا، ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، اس میں سے نبوت یوسف علیہ السلام کو ملی۔ پھر آگے چل کر یہ دیکھ لیجئے گا کہ حضرت موسیٰ ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، یعنی کہ 1400 برس مسلسل ایسے رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ 1400 سال تک مستقل نبی پے در پہ آتے رہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عام طور پر یہی بات پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک تیسری شاخ بھی تھی، اس کا ذکر بہت کم آتا ہے، وہ تھے بنی قطورہ بھی تھے، یہ آپ کی تیسری اہلیہ تھیں حضرت قطورہ۔ انہی میں سے نبی بنے ایک مدین، جن میں حضرت بنی مدین جو کہلائے نا، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہی ہیں۔ اب اس چیز کو غور سے سنیے کہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ منقطع رہا، یعنی کٹا رہا، کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، یہاں تک کہ تقریباً 3000 سال بعد کیا ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کس میں؟ بنی اسماعیل میں۔ آپ کی بعثت کے بعد اب امامت الناس، سابقہ امت مسلمہ سے موجودہ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گئی، یعنی کہ اب امامت الناس کے جو اب امام ہوں گے، اب جو خلافت ہوگی وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ ساری کی ساری امت محمدیہ کے ہاتھ میں آ گئی، تو منتقل ہو گئی، وہاں سے ہٹ گئی بنی اسرائیل کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی آزمائشوں میں فیل ہو گئے، اور بنی اسماعیل کے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ اس کے اندر نبی آئے، اور نبی آخری الزماں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اب یہ بات کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد بھی حضرت ابراہیم ہی تو تھے۔ ارے تم یوں کہتے ہو کہ اس کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، اور 1400 سال تک مستقل نبی جو آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آتے گئے ہیں، تو اب ذرا تھوڑی سی 2 پیڑھی پیچھے لے جایا جا رہا ہے کہ ذرا تم یہ تو یاد کرو، تمہارے جد امجد تو ابراہیم ہی تھے، تمہارے دادا پردادا جو تھے وہ ابراہیم ہی تو تھے، یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے، یہ کوئی الگ سے تھوڑی نہ ہے، اسماعیل بھی تو ابراہیم کے بیٹے تھے، وہ تو نبی تھے نا۔ اب اگر اس کے اندر نبوت نہیں نازل ہوئی اتنے 1000 سال تک، اتنے ٹائم تک کوئی نبی نہیں آیا، تو اب تھوڑے سے پیچھے چلے جاؤ، ابراہیم بھی تو آپ ہی کے دادا تھے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟
بنی اسرائیلیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم نے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اب اسے اہل توحید کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ تو 15ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک یہ ساری گفتگو جو اب آگے آئے گی، اب آپ اس کا دیکھیے گا، یہاں سب کچھ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے۔ تحویل قبلہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ قبلہ کا رخ چینج کیا گیا تھا، قبلہ کو تبدیل کیا گیا تھا۔ تحویل کے معنی ہوتے ہیں حول یحول تحویلا، کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، تبدیل کرنا۔ پہلے لوگ ادھر کی طرف نماز پڑھ رہے تھے کعبے کی طرف کو، پھر بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھی گئی مدینے میں جا کر۔ تو اب یہ جو بات شروع ہو رہی ہے اب یہاں سے نا، سارے 15ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک اب ساری یہاں بات ہوگی قبلے کے بارے میں، تحویل قبلہ کے بارے میں۔ اور مطلب یہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، 12 بیٹے تھے، اب اسی کے اندر مطلب نبی آتے رہے، تو ان کو تو مان رہے ہیں۔ یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کے۔ اسحاق کس کے بیٹے تھے بھائی؟ ابراہیم کے۔ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے۔ تو اب یہ دیکھا جائے تو اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھ کریے کہ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے جو کعبے کی تعمیر کری ہے کس نے کری ہے، کیسے کری ہے، اور کیا کیا دعائیں کری تھی حضرت ابراہیم نے، تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب غور سے اس کو سنیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں، تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا، سب کچھ پورا کر دکھایا۔ آپ اگر دیکھیں کہ امتحان و آزمائش کتنی آئی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح میں ورڈ کیا آیا ہے؟ ابتلا۔ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آزمائش کے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی پوری داستان ابتلا کو چند الفاظ میں سمو دیا گیا ہے کہ مطلب ابتلا کے اندر جو آزمائش کا ورڈ ہے یہ کہ اتنی آزمائش آئی، لے کے بچپن سے لے کر اینڈ تک ان کے اوپر آزمائش آتی گئی۔ پھر جو ایک ورڈ اور آ رہا ہے آگے فَأَتَمَّهُنَّ، اس کا لفظ، یہ لفظ جو ہے ان تمام امتحانات کا نتیجہ ظاہر کر رہا ہے۔ ابتلا کے اندر ساری آزمائش کو سمو دیا گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ جو ہے یہ اس بات کا ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں آپ پورے کے پورے اترے، جو بھی آزمائشیں آئیں، جس طرح کے بھی حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں آپ پورے طریقے سے پورے پار اتر گئے، ان سب میں پاس ہو گئے، یعنی ہر امتحان میں نمایاں حیثیت سے کامیابی حاصل کی۔ آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے امتحان آئے ہیں بچپن سے ہی، اور یہ سمجھیے بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، ہر طرح سے پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب فرمایا اللہ رب العزت نے، اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ آپ مجھے تو امام بنا رہے ہیں، کیا میری نسل کو بھی بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہ ہوگا، یعنی تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم انہیں امام بنائیں گے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں ہو وہ اس کا مصداق بن جائے کہ ہر کسی کو امام بنا دیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو نیک بندہ ہوگا، پھر آگے حضرت ابراہیم سے نے کہا، کیا کہا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، بیت اللہ کو اللہ کا گھر قرار دے دیا، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پوری دنیا جا کر جمع ہوتی ہے، اور اس میں ایسا امن اللہ رب العزت نے رکھا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور اس کی صفائی کا بھی آگے ذکر آ جائے گا۔ اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، جیسے کہ ہم لوگ دعا بھی پڑھتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔
اب دور جدید میں نا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہے، مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے تھے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے۔ تو ہمارے سلف صالحین اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں ان کے پاس، جس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا۔ اس پتھر کی کیا خوبی تھی؟ خانہ کعبہ کی جب آپ تعمیر کر رہے ہوتے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، جیسے جیسے تعمیر اوپر کو جاتی تھی، یعنی جیسے دیواروں کو چنا جا رہا ہے، اب جیسے جیسے دیوار چنتی جا رہی ہے اور اوپر کو جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہ جو پتھر تھا یہ خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کا نشان ہے، یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اس پتھر کی بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ لوگ عمرہ کرنے جائیں گے کبھی، یا بہنیں گئی ہوں گی، بہت سی بہنیں حج بھی کر رہے ہوئے ہوں گی اس محفل میں جتنی بیٹھی ہیں، تو عمرہ بھی بہت ساری بہنوں نے کیا ہوگا، تو ان کو پتا ہوگا کہ اب جو مقام ابراہیم ہے اس میں ایک پتھر ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا تھا۔ جیسے دیوار اوپر اٹھتی جاتی تھی عزیزات، وہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اب جیسے ہمارے ہاں کچھ اونچائی کے لیے لگانا پڑتا ہے نا، تو ایسا نہیں تھا، تو یہ پتھر بھی جنت سے ہی آیا تھا۔ اب آگے دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس گھر کے بارے میں، اپنے گھر کعبے کے بارے میں، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے حکم کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے دونوں طرح کی تطہیر مراد ہے، یعنی دونوں طرح کی پاکی مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو، تاکہ جتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کے دلوں میں کوئی کدورت، کوئی عجیب سے منہ نہ بنے، کوئی کوفت نہ ہو، اور تطہیر باطنی کا بھی اہتمام ہو کہ اس کا باطن بھی صاف ہو، یعنی باطن سے مراد کیا ہے؟ وہ توحید کا مرکز بنے، پوری طرح توحید کا وہاں پر چرچا ہو۔ توحید کا مرکز تو بن چکا ہے، لیکن وہاں ذکر بھی باطن طور پر بھی توحید کا ہی ہو، کسی طرح کا کوئی کفر، کوئی شرک وہاں آنے نہ پائے۔ اب بہت سی بہنیں وہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ کعبے کا غلاف پھاڑ کر لاتی ہیں، ہے نا، کاٹ کر لے آتی ہیں قینچی سے، کوئی دھاگے وغیرہ باندھ دیتا ہے مقام ابراہیم پر۔ تو یہ ساری شرکیہ باتیں، باطنی باتیں، یہ باطنی تطہیر کا ہونا بھی ضروری ہے، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم مصلی کے گھر جاتے ہیں تو ظاہری جو وہاں کی صفائی ہے، ظاہری تطہیر جو وہاں پائی جاتی ہے، آپ دیکھیں کس قدر نظافت پائی جاتی ہے وہاں پر، کہ اتنا بندہ ایک ساتھ ایک وقت میں طواف کر رہا ہوتا ہے، لیکن گندگی اتنی سی بھی نہیں ہوتی وہاں، کس قدر صفائی ہوتی ہے، کیسا مطلب دیکھنے میں آتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ واقعی کہ اللہ کا گھر، ساری دنیا وہاں جمع ہو رہی ہے، لیکن اتنی سی بھی گندگی وہاں نہیں پائی جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا تھا؟ حکم کیا تھا، وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو میرے اس گھر کو پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، اور آج تک یہ پاک ہی ہے۔ کتنے سال پہلے یہ حکم دیا ہوگا اللہ نے، ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو ابراہیم کو ایسا حکم دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ دعا کری تھی اس گھر کے بارے میں، اے اللہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، میرے پروردگار اس میں امن و امان قائم رکھ۔ تو آج بھی دیکھیں وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں کعبے کے اندر نا۔
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، اور جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر انہیں کیا دے؟ پھلوں کا رزق دے۔ آپ دیکھیں گے، نوٹ کیجئے ساری باتیں، آپ دیکھیں گے وہاں اعلیٰ قسم کا پھل ملتا ہے، سارا ہر چیز نہ وہاں اعلیٰ قسم کی ملتی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے پہلی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِي کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، لیکن یہاں معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ پھر یہاں انہوں نے دعا کری کہ جو بھی ایمان والے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تو بہتر سے بہتر رزق عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پھر آگے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو بھی کفر کرے گا، ابراہیم تمہاری اولاد میں سے جو بھی کفر کرے گا تو اس کو بھی میں دنیا میں چند روزہ کی زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا، لیکن جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال دنیا کی زندگی کا مال و متا تو میں ان کو بھی دوں گا جو کفر کریں گے۔ تو دیکھیں بہت سارے ملیں گے اس طرح کے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نواز رکھا ہے، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں امت محمدیہ میں سارے مسلمانوں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں کہ اب امامت ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، امت مسلمہ کو ملی ہے نا، تو اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پردہ نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے فرض ہونے کے باوجود، کتنے لوگ ہیں میری بہن، کتنے ہیں جو نماز کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کر لیا۔ تو آپ دیکھیں اتنے سارے مسلمان ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے، اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہے؟ یہ میری بہنوں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہے ہوتے ہیں، جب پکڑیں گے تو ایک دم سے پکڑیں گے، توبہ کی بھی پھر توفیق نہیں ملتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہم حافظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البیت و اسماعیل، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، باپ بیٹے دونوں بیت اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہیں بھائی، تو دیکھو یہ سب تمہارے جد امجد نے تو بنایا تھا، تو یہ اسماعیل نے تو بنایا تھا، دونوں باپ بیٹے تعمیر کر رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ قواعدہ جو آیا ہے اسے نوٹ کیجئے کہ قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ قواعدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بنیادوں کو۔ اس لفظ سے یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی اصل معمار اور بانی نہیں ہے، کہ خانہ کعبہ انہوں نے ہی بنایا ہے، نہیں، کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت آتی ہے، آیت نمبر 96 میں الفاظ آئے کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہ کیسا ممکن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، یعنی کم و بیش کتنا عرصہ ہوگا، 4000 برس کے دوران روئے ارضی پر کوئی مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا سب سے پہلا گھر جو تھا وہ کون سا تھا بہنوں؟ کعبہ تھا۔
تو اب کیا ہوا، اب ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے اس میں کافی گیپ ہے نا، تو اس کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھی. کیا رہ گئی تھی؟ بنیادیں رہ گئی تھی. چونکہ یہ وادی میں واقع تھا، اور وادی میں کیا تھا؟ سیلاب، وہاں پر سیلاب کا راستہ تھا، وہاں سیلاب کی وجہ سے ساری دیواریں کیا ہو گئی تھی؟ بہہ گئی تھی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو پھر سے اٹھایا. بنیادیں نیچے موجود تھیں، دیواروں کو اٹھایا. سورۃ الحج کے اندر یہ بات آ جائے گی. جب ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا. سورہ حج میں اچھی سی تفصیل سے بات پتہ چل جائے گی. اور جب یہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو پھر کیا دعا مانگ رہے تھے؟ جیسے ابھی آیت آ رہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ آپ میرے منہ سے بھی بار بار آیت سنتی ہیں. آج الحمدللہ اس کے معنی مفہوم پر بھی غور کریں گی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے. اب دیکھیں، تعویل عام، تعویل خاص، یہ اس بات کو بھی، اس ٹرمز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں بات تو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ہماری اس کوشش کو اور ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ لگ بھگ 13 برس کی تھی. آپ اس کام میں کیا ہے؟ اپنے والد محترم کا ہاتھ بٹا رہے تھے. تو انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ اکبر. تو اب جب یہ تعویل عام اور تعویل خاص بات ہو رہی ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اپنے رب سے، کیونکہ انہوں نے وہ کعبے کو تعمیر کر دیا اور کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، ہم سے یہ کوشش قبول کر لے، اور اس محنت و مشقت کو جو بھی ہم نے اٹھائی ہے قبول کر لے. اور یقیناً تو سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن ہم اپنے لیے دعا کرتے، اب ہم تعویل عام میں آ گئے تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے، جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری محنتوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول کر لے، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں بہنوں، یاد کیجئے گا ان کو. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. یہ نبی اللہ کہہ رہے ہیں دونوں کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. نوٹ کیجئے دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں بہنوں. تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ میری موت تو لازماً حق پر آئے گی، اسلام پر ہوگی، تو یہ بہت بڑا دھوکے والی بات ہے. اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. وہ نبی ہو کر کہہ رہے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، یعنی کہ جب تک ہمارا اختتام ہو ہمیں ثابت قدمی رکھنا. عام طور پر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو اہل حق پر ہیں، ہم تو اسلام پر ہیں، ہے نا، اتنا پکا بالکل یقین ہوتا ہے. لیکن یہ دھوکے والی بات ہے. ہمیشہ ڈرتے رہنے چاہیے کہ بس اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں عزیزات، جتنی بھی کریں، اس پر ایسے نہ ہو جائیں کہ دھڑلے سے بولیں بھیا ہم تو بہت محنت کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ رب العزت بس اس کو قبول فرمائے، قبول فرمائے. کبھی اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام لے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، کبھی اس پر کبر نہ کرنا، ہے نا. ہمیشہ ڈرتے رہنا پتہ نہیں میرا عمل قابل قبول ہے بھی یا نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو. بس آپ نے کبھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم سے جو لے رہے ہیں ٹھیک، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب توفیق اللہ تعالیٰ
کی طرف سے، تو کبھی اس پر وہ مت ہونا کہ آج ہم نے ساری رات پڑھا، ہم نے ساری رات عبادت کری، ہم ساری رات جاگے. جی نہیں، بس یہ اللہ کی توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے سچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے. یہ تو نبی اللہ ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنا مطیع بنائے رکھنا، مجھے ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ہمیں کیا فکر ہے، جنت میں جائیں گے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم تو یہ ہیں. اتنے دعوے کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ بنی اسرائیلی کہتے تھے نا کہ جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کیا تم نے کوئی عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے؟ ذرا کوئی دلیل لاؤ ہمارے پاس. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے منہ سے بھی کوئی ایسا بول نہ نکل جائے. بس یہ تو دیکھیں بہنوں، اینڈ میں ہی جا کر پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا. جس وقت روح نکلتی ہے نا، اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کامیاب والوں میں شامل ہوئے یا ناکام والوں میں شامل ہوئے. بس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اتنی محنت کرتی ہو یا کرتے ہو اور آپ تو جنتی ہو. نہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی ہم نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ، اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھانا جو تیری فرما بردار ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دونوں کی نسل سے، ہم دونوں کی نسل سے، یعنی عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھی کوئی ایک ایسی امت اٹھانا جو فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتلا دے. اے پروردگار تیرا یہ گھر تو ہم نے بنا دیا، اب اس کی زیارت سے متعلق جو رسومات ہیں، جو مناسک ہیں، مناسک حج ہیں، وہ ہمیں سکھلا دے. اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما، ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ کا بخشنے والا، ہے نا. تو اب یہاں پر اور وہ تو ہی ہے، بے شک رحیم بھی تو لفظ ہے نا، اور بے شک تو ہی ہے بہت رحم کرنے والا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے. فیہم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، یعنی بنی اسماعیل مراد ہے. وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمانا، یعنی بھیجنا، ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، تاکہ ان کے اور ان کے درمیان اور یہ اجنبیت کا پردہ کوئی حائل نہ ہو. یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دعا کر رہے ہیں دونوں کہ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے، تیری آیت پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. کتاب کا صرف پڑھ کر سنا دینا بہت آسان کام ہوتا ہے، اس کے بعد کتاب اور اس میں موجود حکمت کی تعلیم دینا اور اسے دلوں میں بٹھانا بہت بھاری مشکل کام ہوتا ہے، اہم تر کام ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرنا، ان کا تزکیہ کرنا ہے نا، اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی ہے زبردست حکمت اور کمال والا، کمال حکمت والا، بے شک تو ہی ہے. تو کیا دعا کری حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے کہ ایک رسول ہمارے میں سے ہی اٹھانا جو ہمیں تیری آیت پڑھ کر سنائے. تو ہمارے نبی جب آئے ایسے ماحول میں آئے، سچ میں کفر چاروں طرف برپا تھا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بہت ساری باتیں کہ چوری غارت گری عام تھی. پیاری عزیزات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اور سنا دینا تو آسان ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنا. کس طرح سے وہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، سارے کے سارے بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. میرے نبی نے 13 سال دن رات محنت کرتے کرتے اتنی محنت کری ہے کہ کفر میں سے نکال کر انہیں روشنی کے اندر لے کر آئے. سارے صحابہ
13 سال مسلسل محنت کری ہے، سارے صحابہ کی ساتھ اتنی محنت، اور پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ساتھ دیا ہے، ہر بات پر لبیک کہا ہے، ہر تکلیفوں کو جھیلا ہے، ہر پریشانیوں کو جھیلا ہے، سچ میں جان مال سب کچھ لگا ڈالا، اپنے گھر کی بازی لگا ڈالی، اپنے کاروبار کو چھوڑ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت کر لی، اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا بچے چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر جنگ و جدل میں ساری زندگی گزار دی اور اسلام کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا، دین کا نظام بنا کر دے دیا۔ آج ہمارے صحابہ اتنی محنت نہ کرتے تو ہمارے پاس کبھی دین نہ ہوتا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ایسے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہیں، ہم بھی تو اپنا بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے، اور سب کو تو کیا کریں، اپنے اہل خانہ کو تو کیسے بچائیں، ہم اپنے لیے نہیں کوشش کر رہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے۔ تو پیاری عزیزات، اللہ سے دعائیں کرتی رہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر برائی سے بچا دے، ہر فحشی سے بچا دے، ہر عریانیت سے بچا دے، ہر طرح کے لغو باتوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا، دین کو غالب کرنے والا بنا۔ جی اب اگلی آیت ہے، آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ اس رکوع کو آپ بہت غور سے سنیے گا، یہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں بہت آپ کو فائدہ دیں گی، سارا ہی قرآن فائدہ دینے کے لیے ہے، اسپیشل ان آیت کے بارے میں ذرا دیکھیے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے؟ کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے سوا اور کون ہوگا بھلا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت اب حضرت ابراہیم کے بارے میں بتا رہے ہیں کیسے تھے حضرت ابراہیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ فرما بردار ہو جا، میرا مطیع ہو جا، تو اس نے فوراً کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مطیع فرمان ہوں، تمام جہانوں کے پروردگار کا میں فرما برداری کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایسی فرما برداری کری، اتنی اللہ کی اطاعت کری حضرت ابراہیم نے کہ اگر آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو شاید ہم نہ کر سکیں۔ کیا تھی کہ اپنے ایک لوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، اس پر بھی آپ نے کیا کر دیا؟ سر تسلیم خم کر دیا۔ عزیزات، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ امتحانات کا آخری امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا 100 برس کی عمر میں لیا تھا۔ 100 برس کی عمر میں انسان کتنا بوڑھا سا ہو جاتا ہے، 100 برس کی عمر میں یہ امتحان آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگ مانگ کر 87 سال کی عمر میں 87 ایئرس 87 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام۔ اور اب جب وہ 13 برس کے ہو گئے تھے تو باپ کے دستے بازو بن جاتا ہے نا، 13 سال کا بچہ تو بازو بن جاتا ہے، اس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے فوراً تیار ہو گئے، آپ نے انکار نہیں کیا کہ اللہ رب العزت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ہمارا حکم مانو، ہماری فرما برداری کرو، تو اسے حکم فرما برداری کے لیے سراپا تیار پایا، ہمیشہ تیار رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی طرز عمل کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نمرود نے جب اس وقت آگ میں ڈالا تھا کیسا ایمان تھا، کہ بتایا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کچھ
فرشتے کہنے لگے ہم تو جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ بھائی، میں تو نہیں بھیج رہا. تو وہ فرشتے چلے گئے اور کیا کہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کس کی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے آپ آ گئے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں نہیں، اگر میرے رب کو مارنا منظور تو مجھے مرنا منظور ہے، مجھے مرنا منظور ہے. میرے رب کو بچانا منظور ہے تو مجھے بچنا منظور ہے. اور اس آگ میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اب دیکھیں کیسا ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ آگ سے فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لقب دیا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ سے دوستی کرنے والے. کیسی دوستی تھی اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں آ رہا ہے کہ کون ہوگا جو حضرت ابراہیم کے طریقوں سے منہ موڑے سوائے اس کے جس نے اپنی آپ کو حماقت میں ڈال لیا، حماقت میں مبتلا کر لیا. اس کے سوا اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقوں سے منہ موڑے؟ اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. آگے وہ نصیحت بیان ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو وصیت کی؟ وَوَصَّى، یہ وصیت کرنے کے لیے فعل آتا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. آگے وہ نصیحت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کیا بتایا تھا؟ جیسے ہم لوگ بھی نصیحت کر کے جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیا وصیتیں کرتے ہیں. انہوں نے کیا دی تھی، کیا وصیت کری تھی انہوں نے اپنے بچوں کو؟ سنیے، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. صرف مسلمان ہو کر ہی مرنا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے. دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہی بات سورہ آل عمران میں بھی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمائی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تقوی والی حالت میں موت آئے، مسلمان ہو کر جائیں. ایسے نہیں کہ نام کے مسلمان ہیں اور کام کفر والے ہیں. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. چاہے آپ پیروی کر لو کسی کی بھی، اللہ کے نزدیک جو اسلام ہے، جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور آگے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. غیروں کے طریقے پہ آپ چلیں گی تو ہرگز نہ وہ طریقہ آپ سے قبول کیا جائے گا. تو ہمارے لیے تو دین جو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف عزیزات اسلام ہے. تو اسلام کے طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، اسلام کے قانون کو زندہ کیجئے اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی عدالتوں میں، ہر جگہ اللہ کا طریقہ زندہ ہو. اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، کہ میرے اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے. ہر چیز میں تو آپ ٹیسٹ کرا کریں، ہر چیز میں چیک کرا کریں کہ میرا اللہ نے اس جگہ پر کیا حکم دیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو بالکل آپ سوچیں تو بہت، اگر آپ دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی پرواہ کر لیتی ہیں اور اپنے اللہ سے راستہ اپنا استوار کر لیتی ہیں، تعلق جوڑ لیتی ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق، تو کل یہ آپ کے لیے کامیابی ہوگی، فائدہ ہوگا. اگر نفس پرستی کی عادی بن رہی ہیں، نفس کا کہا مان رہی ہیں، نفس کے مطابق زندگی جی رہی ہیں، تو پیاری عزیزات پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بس وہ نفس کا جو مزہ ہے، جو ذائقہ ہے، جو سکون ہے، وہ سب دنیا میں ہی مل جائے گا. آخرت میں کوئی خیر کی توقع نہ رکھیے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہماری زندگی جاتی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آدم کی یعقوب پر موت، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ رہا تھا، اس وقت حضرت یعقوب اور ان کے سب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں پہنچ چکے تھے. یہ سارا واقعہ سورہ یوسف کے اندر آ جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام
अलैहिस्सलाम का इंतकाल कहाँ हुआ है? मिस्र के अंदर हुआ है। जिस टाइम वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो रुखसत होने से पहले उन्होंने क्या करा, अपने पूरे 12 के 12 बेटों को जमा किया। जिस वक्त बहनों क्या हो रहा था, जिस टाइम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया था, उन्होंने अपने 12 बेटों को जमा किया और क्या कहा, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, जब कहा अपने बेटों से कि तुम किसकी इबादत करोगे मेरे बाद। देखिए हम लोग क्या वसीयतें करके जाते हैं, कैसी कैसी बातें बता के जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं मौत के वक्त आने से पहले कि मेरे बच्चों मुझे ये बता दो, मेरे बेटों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसको पूजोगे, किसकी परस्तिश करोगे। ये बात नहीं थी कि उन्हें मालूम न था कि उन्हें किसकी इबादत करनी है, बल्कि आपने कौल व करार को मजीद पुख्ता कर लेने के लिए ये अंदाज़ा इख्तियार फरमाया, ये तरीक़ा इख्तियार फरमाया। तो बच्चों ने क्या कहा, सबने कालू का वर्ड बता रहा है, सारे बच्चों ने कहा नाबुदू, नून नाबुदू का भी बता रहा है, इसके अंदर भी प्लूरल का ये सीगा है। तो ये भी कह रहे हैं कि क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, और उन्होंने कहा हम बंदगी करेंगे, क़ालू नअबुदु, उन्होंने कहा हम बंदगी करेंगे, इलाहका तेरे माबूद की, यानी आपके माबूद की, व इलाहा आबाइका, और आपके आबाओ अजदाद जो है ना, बाप दादा कौन कौन थे, इनके बाप कौन थे, हजरत याकूब के हजरत इसहाक के बाप कौन थे, हजरत इब्राहीम, और इस्माइल कौन थे, ये इनके चचा हो गए। तो ये कह रहे हैं सारे बच्चे याकूब अलैहिस्सलाम के, कह रहे हैं कि हम आपकी और आपके माबूद की बंदगी करेंगे, और आपके आबाओ इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की, जिनकी मतलब हजरत इब्राहीम इबादत करते थे, जिनकी हजरत इस्माइल करते थे, जिनकी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम करते थे, हम भी उसी माबूद की बंदगी करेंगे। इलाहुं वाहिदन, वही एक माबूद है, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के मुतीअ फरमान हैं, हम सब उसी के फर्माबरदार हैं। हम उसी के सामने सर झुकाते हैं और उसी की फर्माबरदारी का इकरार करते हैं। देखें अब ये वसीयत मतलब ये कौल व करार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से ले रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम किसकी इबादत करेंगे आपके जाने के बाद, किसकी जी, आपके माबूद की, आपके बाप दादाओं के माबूद की, यानी इब्राहीम जिसकी करते थे, इस्माइल जिसकी करते थे, इसहाक जिसकी करते थे, हम उसी की बंदगी करेंगे। फिर अगली आयत आ रही है अच्छा ये जो वर्ड आया वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब जितने भी थे उस वक्त में ना, सारे के सारे अल्लाह के फर्माबरदार थे। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, ये एक जमात थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब, ये एक जमात थी जो अहले हक पर थे और ये गुजर चुकी। ये आयत इस रुकू में 2 बार आएगी। ये इंसानों का एक गिरोह था जो गुजर गया, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी औलाद सब गुजर चुके। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए था जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए होगा जो तुम कमाओगे। यहाँ पर ये बात अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए था, अब जो तुम कुछ कमाओगे वो तुम्हारे लिए होगा। अब इन्हें बनी इसराइलियों को बड़ा नाज था कि हमारे बाप दादाओं ने ये करा, हमारे बाप दादाओं ने ये करा, काबे को तामीर किया, जन्नत तो हमारे लिए बनाई गई, किताबें हमारे पास नाजिल की गई और जन्नत के ठेकेदार तो सिर्फ हम ही हैं। लेकिन यहाँ ये बात बताई जा रही है भाई उनके लिए था जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए होगा जो तुम कमाओगे। इसी तरह हम भी लोग सोचते हैं कि भाई फला हमारी सिफारिश करा देंगे, किसी के ऊपर रहना कि भाई वो हमारा बेटा हमारी सिफारिश करा देगा या वो हमारी बेटी अगर दीनदार बन गई तो वो हमारी ये करा देगी। जी नहीं, आप सब अपना अपना अमल तैयार करिए, जो भी कोई कमाएगा अपने लिए ही कमाएगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे, तुमसे तो यही पूछा जाएगा तुम क्या करके लाए हो। उन्होंने तो बड़ी मेहनत करी, तुमने क्या करा। तुम्हारे बाप सुल्तान होंगे तो होंगे, तुम्हारे बाप क्या कहते हैं बहुत बड़े मुफ्ती कारी जो भी जिसको भी समझ लीजिए वो होंगे तो होंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो बताइए। पस मंजर में अब यहूद की खबासत को नुमाया किया जा रहा है कि इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत तो ये थी, क्या थी कि आपने तो उन पर एक अल्लाह पर ईमान लाना है। उस वक्त के यहूद नसारा का क्या रवैया ये है,
ہے جی اس وقت کے یہود نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف متحد محض بنا رکھے۔ اس کے پس منظر میں اب جو جتنے بھی یہود ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے عزیزات، وہ کیا ہے کہ ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، اور سارے بیٹوں سے سارا قول و قرار لیا گیا۔ مگر اس وقت کے جو یہود اور نصارہ ہیں ان کا کیا رویہ ہے؟ آپ دیکھ سکتی ہیں کیا رویہ ہے، کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے تو اللہ کے رسول کے خلاف متحدہ محاذ بنا رکھا ہے، کیسے اللہ کے رسول کی چیزوں کو مٹایا جائے، کیسے قرآن کو مٹایا جائے، اور دیکھیں یہ اپنے پلان میں کس طرح کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہماری امت مسلمہ اکثر و بیشتر، میں سمجھتی ہوں 90% لوگ ہمارے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے محاذ بنایا ہے، کس طرح سے انہوں نے قرآن سے دور کیا ہے۔ سچ میں اداروں سے قرآن نکال دیا، اردو زبان کو نکال دیا، کہ اور مطلب کفر کی باتوں کو اتنا بولا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہے نا، جو چیز بولی جاتی ہے وجود میں آ جاتی ہے، جتنی بولی جاتی ہے، جس کو جتنا پبلشنگ کیا جاتا ہے وہ اتنا وجود میں آ جاتی ہے۔ تو کفر کی باتوں کو، گناہوں کی باتوں کو، بے پردگی کو اتنا بولا جا رہا ہے، مطلب یہ ذہن بنا دیا ہے لوگوں کا کہ پردہ نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، پردہ تو اصل آنکھوں کا ہے۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال دی گئی ہیں۔ سود کا ہر چیز کو انہوں نے ایسا کر دیا ہے، گانا بجانا یہ سب ایسا عام کر دیا ہے جو اسلام میں منع تھا، اس کو اتنا بنایا گیا، اتنا بولا گیا، اتنا اس کو چھاپا گیا، اتنی موویز، ڈرامے، اور بس اتنی بے حیائی سب عروج پر جا رہی ہے۔ زنا عام کر دیا ہے انہوں نے، گھر گھر کو زنا، گھر گھر میں زنا پہنچا دیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، رسوماتیں پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے طریقے لائے جا رہے ہیں جو ہمارے اسلام میں ملتے ہی نہیں۔ شادیوں میں دیکھ لیجئے جو ہمارے اسلام میں ملتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کس طرح کا محاذ بنا رکھا ہے امت مسلمہ کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ آپ اور میں اپنا جائزہ خوب لے سکتے ہیں، ہمارا ضمیر گواہی دے گا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہم جا کہاں رہے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یوں کہتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، یا تو نصرانی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ، بس جنت انہیں کو ملے گی۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے میرے محبوب، ان سے کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقوں کی، بالکل یکسو ہو کر۔ قاعدے میں تو تمہیں بھی ابراہیم کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے جد امجد ہیں، تمہارے دادا ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقوں کی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود نصارہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور اولاد یعقوب کی طرف جو بھی کچھ نازل کیا گیا ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور جو کچھ دیا گیا عیسیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے ایک کے بیچ میں بھی فرق نہیں کریں گے، ہم سب کو مانیں گے، سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ زیادہ ہیں یہ زیادہ ہیں، نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ صفت آ رہی ہے کہ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہم نے تو بس اسی کی فرما برداری کا مطلب ٹھان لیے کہ بس اللہ اس کی فرما برداری کرنی ہے۔
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, फिर ए मुसलमानों अगर वो यहूद नस्वारा भी इस तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो, यानी वो जिद और हट धर्मी की रविश तर्क कर दें, छोड़ दें और ठीक ठीक वही दीन और वही रास्ता इख्तियार करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से तुम्हें दिया गया, फ़क़द इहतदऊ, तब वो हिदायत पर होंगे। व इन तवल्लौ, और अगर वो पीठ मोड़ लें, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो फिर वही है जिद पर। अगर वो ईमान नहीं लाते तो उसके माना ये है कि वो हट धर्मी और जिद्दा में मुब्तला हो चुके हैं और दुश्मनी और मुखालफत पर अड़े हुए हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो ए नबी आप उनके लिए, उनके मुकाबले में, आपके लिए ना, उनके मुकाबले में अल्लाह काफी है। आप फिक्र ना करें, आप कोई कंप्रोमाइज ना करें, आप मुदाहनत की किसी दावत की तरफ तवज्जो ही ना करें। कुछ दो कुछ लो का मामला आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप उनकी मुखालफतों से मरऊब ना हो कि उनके रौब में आ जाओ, नहीं नहीं, उनकी धमकियों का कोई असर ना लीजिए। अल्लाह ताला अपने महबूब को बता रहे हैं कि यहूद आपको चाहे कितना डराएं, कितना धमकाएं, इनका कोई असर ना लीजिए। अल्लाह ताला आपकी हिमायत के लिए उन सब के मुकाबले में काफी होगा। अल्लाह आपकी मदद करेगा, हिमायत, अल्लाह आपकी हिमायत करेगा। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, मुझे तो बस मेरा अल्लाह काफी है, आपको आपका अल्लाह काफी है। वहुव अस्समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ऐसा नहीं है अजीजात, ऐसा नहीं है कि उसे मालूम ना हो कि आप इस वक्त किन हालात में हैं, कैसी मुश्किलात में हैं, किस तरह के नाजुक सूरत हाल है जो दिन ब दिन मुश्किलात में बदल रही है। दिन पर दिन एक नई नई शक्लें हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह के हम हालात में रह रहे हैं। बहुत बड़ा फितना फैला हुआ है सारी दुनिया के अंदर, पुरफितन दौर में हम लोग जी रहे हैं। इस वक्त अपने ईमान की हिफाजत अगर करनी है तो कुरान को मजबूती के साथ थामिए, इसके हुक्मों को जिंदा करिए, इसके बताए हुए तरीकों पर चलिए। आगे जो आयत आ रही है, सिबगत अल्लाह, हमने तो इख्तियार कर लिया है अल्लाह के रंग को। आप चाहती हैं अल्लाह के रंग में ढलना, अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चलें तो कहिए सिबगत अल्लाह, हमने इख्तियार कर लिया है अल्लाह के रंग को, मिल्लत इब्राहिमा की तरह, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर लिया था। सिबगत अल्लाह में भी ये बात आ रही है कि बस हमने तो अल्लाह के रंग में ढल गए हैं। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन, और अल्लाह के रंग से बेहतर और कोई रंग होगा? अल्लाह के बताए हुए तरीके से कोई बेहतर तरीका होगा जिसको अल्लाह अपना बना ले? कहिए वनहनु लहु आबिदून, और हम तो बस उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाह, ए नबी इनसे कहिए क्या तुम हमसे झगड़ रहे हो, हमसे दलील बाजियां कर रहे हो अल्लाह के बारे में? कहिए वहुव रब्बुना व रब्बुकुम, हालांकि वही हमारा रब भी है, तुम्हारा रब भी है, रब भी एक है और उसका दीन भी एक है। हाँ, शरीयतों में फर्क जरूर हुआ है, लेकिन वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए होंगे हमारे अमल और तुम्हारे लिए होंगे तुम्हारे अमल। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम तो खालिस उसी के हैं, हम उसी के लिए अपने आप को और अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। यहाँ पर दर पे आने वाले 3 अल्फाज को नोट कर लीजिए। ये मुकाम मेरे और आपके लिए है क्या कि यहाँ लम्हा फिक्रिया है कि हमें सोचना चाहिए कि यहाँ आयत नंबर 136 जो ख़त्म हुई है वो क्या है? वनहनु लहु मुस्लिमून, हम उसी के सामने सरे तस्लीम खम करते हैं, उनमें तो हम भी शामिल हैं। इसके बाद आयत आई है 138, इस क्या है ये, इसका जो इख्तिताम हुआ है इस अल्फाज पर, वनहनु लहु आबिदून, और हम उसी की बंदगी करते हैं। सिर्फ इस्लाम नहीं, इबादत यानी पूरी जिंदगी में उसके हर हुक्म की पैरवी और इताअत दरकार है। इसके आगे फिर जो ये आयत आई है वनहनु लहु मुखलिसून, ये इबादत अगर इखलास के साथ नहीं है तो फिर सब कुछ मुनाफकत है। इखलास यानी कि हम सिर्फ खालिस मुसलमान हैं, हम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, हम जो भी बंदगी कर रहे हैं खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर अल्लाह के लिए नहीं, आप देखें हम जो भी काम कर रहे हैं भी किसके लिए कर रहे हैं? दुनिया दिखावे के लिए कर रहे हैं तो ये तो मुनाफकत है, फिर तो रियाकारी आ गई। इस इबादत से कोई दुनियावी मनफात पेश नजर तो नहीं, ये इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं।
یہ سمجھ لیجیے، کوئی دکھاوا ہماری نیت میں نہ ہے۔ پھر وہی والی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ ان تینوں الفاظ کو ذہن میں رکھیے۔ نحن لہو مسلمون، مسلمون بولتے ہیں فرما برداری کرنے والے کو، ہم صرف اسی کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم صرف اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی کچھ کر رہے ہیں نا عبادت وغیرہ، خالص اللہ کے لیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اس کا مطلب کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان میں سے بنا دے۔ یہ جتنی بھی صفات بتائی گئی ہیں ایسا ہی ہمیں بنا دے، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی سب اولادیں یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ان سے پوچھئے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے کون تھے پھر؟ یہی بات آج کے مسلمانوں کو بھی سوچنی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سب تقسیموں سے بالاتر ہو جائیے، الگ ہو جائیے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص ہے کسی فقہی مسلک کو فالو کر رہا ہے، کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس کو مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا، اس کو اپنی آئیڈینٹی بنا لینا، اسے دین پر مقدم رکھنا۔ آپ ہی پوچھیں، آپ ہی دیکھیں بھائی جتنے سارے صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ کیا تھے سب؟ اب مطلب جو بھی آپ فقہی مسلک کو فالو کرتی ہیں کریں، اس میں کوئی نہیں ہے، اور ان ساری باتوں پر اتنی بحث مباحثے، کفر کے فتوے ایک دوسرے کے اوپر، بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اکثر و بیشتر امت کیونکہ قرآن سے دور ہے، جب وہ پڑھیں گی تو خود ہی آنکھ کھلیں گی، اسی لیے قرآن پڑھنے کو منع کرتے ہیں کہ مت پڑھو قرآن، مت سمجھو اسے، نہیں تو سب کچھ کھل جائے گا نا۔ قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کان کھول کر سن لیجئے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ علماء یہود جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں جن کے وہ خود منتظر تھے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، وہ ایک جماعت تھی بہنوں جو گزر چکی۔ یہ آیت دوبارہ سے آ رہی ہے۔ یہ اس مقدس جماعت کے گلے سر سبد تھے جن کا تذکرہ ہوا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی۔ جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تم سے تو صرف یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو آپ سے بھی یہ پوچھ ہوگی۔ تو اب اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل کا بار بار ٹیسٹ لیتی رہا کریں، ہمارے دل کو ساری باتوں کا یقین ہے یا نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں کیا پتا چلا ہے یہاں کہ میرے محبوب آپ نے کمپرومائز تو کرنا ہی نہیں، ساری دنیا مخالفت کرے، آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حمایت آپ کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے بھی۔ اگر ہم حق کی دعوت دیں اور ساری دنیا ہمارے خلاف ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، صرف آپ نے حق کے لیے جھکنا ہی نہیں ہے، حق کی دعوت دینی ہے آپ نے عزیزات۔
اللہ تعالیٰ میرے اور سب انسانوں کی ساری باتیں، ساری دعائیں سننے والے ہیں، دل کے حالات، سارے معاملات کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ عزیزات، آپ اپنے دل کو سنواریے، اپنے دل کو سیدھے راستے پر لے کر آئیے، ارادے کریے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم نے ڈھلنا ہے۔ دین کا رنگ بڑا پیارا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنے دل میں یقین بٹھائیے کہ میں نے بس اب اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھل جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے غلامی کرنی ہے، اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں، میری حرکات سے جو بھی میں کام کر رہی ہوں بالکل غافل نہیں ہے۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، شہادت حق کو پھیلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی محنتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے جڑنے کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اس کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ ہم لوگ اپنے دین کو خوب سیکھیں سمجھیں، علماء کے سائے میں رہ کر۔ علماء حق جو ہیں، علماء حق سے دنیا بھری ہوئی ہے آج بھی، علماء حق کو تو بالکل نہیں چھوڑیں۔ اپنے علماء کے زیر سائے میں رہتے ہوئے جس طرح سے وہ ہمیں ترغیب دیتے جائیں تو ہم اس کو فالو کرتے جائیں، اپنے قرآن کو نہ چھوڑیں۔ اور کوئی بھی علماء ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے جو حق والے ہیں کہ وہ آپ کو قرآن سے دور کریں، وہ آپ کو قرآن سے روکیں۔ تو اس لیے اپنے علماء حق کو فالو کریں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم ساری بہنوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارا الف لام میم کا پارہ یہاں پورا ہو گیا ہے۔